صبح میری رحمتوں سے بری، میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ صلی کلا کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی کلا کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ جاری ہے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ مرحبا، خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو سلامت باکرامت رکھے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آج ہم نے سلسلے کا جو پرٹیکولر موضوع رکھا ہے، یہ غم زدوں کو سہارا دینے والا ہے اور امتیوں کو خوش کرنے والا ہے، اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، ایسا پیارا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے، اور جو ہمیں یہ بات ریئلائز کراتا ہے اور ہمیں اس بات کی گویا کہ یقین دہانی کروا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیار کرنے والے ہیں۔ آج ہم نے جو موضوع رکھا ہے وہ موضوع ہے شفاعت خیر الورا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، کہ جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، وامہ وابیہ، اپنے ماں باپ سے بھاگ رہا ہوگا، وصاحبتہ وبنیہ، بیوی بچوں سے بھاگ رہا ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن رحمت میں چھپا رہے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں، فرماتے یہ ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج حضور علیہ السلام کی شان شفاعت کا ذکر ہوگا، اور ہم اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں گے۔ یا رب کریم، تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں اپنے ایسے پیارے محبوب کا امتی بنایا ہے کہ جو کل قیامت میں شفاعت کبریٰ کے منصب پر فائز ہوں گے۔ یہ شفاعت کبریٰ کیا ہے یہ بھی آپ کو بتانا ہے انشاءاللہ۔ سلسلے میں شامل رہیے، بے شمار برکتیں انشاءاللہ عز و جل حاصل ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شفاعت بیان کرتے ہوئے ایک جگہ پر فرماتے ہیں حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے۔ ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں مجدہ باد آسیو شاف شہ ابرار ہے، تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے۔ اور ایک اور مقام پر امام اہل سنت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان شفاعت کا بیان کر رہے ہیں۔ لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن اسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے۔ اس کلام کا پہلا شعر بھی بڑا پیارا ہے اور آخری شعر بھی بڑا پیارا ہے، اس کا بھی انشاءاللہ بیان ہوگا۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ اور ایک اور مقام پہ امام اہل سنت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان شفاعت کا ذکر خیر فرما رہے ہیں۔ وہ کون سا مقام ہے وہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ فتاوی رضویہ میں بھی بڑا جو ہے وہ نظم میں بھی بیان کیا ہے، نثر میں بھی بیان کیا ہے۔ دونوں انشاءاللہ آج جو شانیں ہیں، دونوں انداز جو ہیں یہ بھی آپ کو بتانے ہیں۔ اور پھر علماء کاملین، محدثین عظام کس طرح سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتے رہے ہیں، اور ماہ ربیع الاول شریف کے حوالے سے ان کے کیا جذبات، کیا احساسات، کیا محسوسات ہوتے تھے، ان کا بھی انشاءاللہ بیان ہوگا۔ بڑی باتیں حضور کی عظمت کی ہوں گی انشاءاللہ، محبت مصطفیٰ میں انشاءاللہ اضافہ ہی ہوگا۔ سلسلے میں شامل رہیے، اول تا آخر شامل رہیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے شامل رہیے۔ قاری صاحب موجود ہیں انشاءاللہ، تلاوت قرآن سنائیں گے، نعت خوان اسلامی بھائی انشاءاللہ یہ نعتیں بھی سنائیں گے، اور مبلغ دعوت اسلامی
حضرت مولانا حافظ محمد عدنان چشتی اتاری المدنی حافظہ اللہ تعالی موجود ہیں، ان کے مدنی پھول بھی ہوں گے اور امیر سنت کا ذکر خیر بھی کریں گے، لیکن ابھی سنتے ہیں تلاوت کلام پاک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا عسى يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق
واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل وزهق الباطل. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ. قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہم سن چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان شفاعت کا اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے. اس کے حوالے سے مدنی پھول بھی انشاءاللہ آگے چل کے ہم شامل کریں گے، لیکن یہاں پر ہم شامل کریں گے کلام نادر رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ قرض لیتی ہے گناہ پر پرہیزگاری واہ واہ. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ. خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ. کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ. کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ. کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ. نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے. ناتواں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ واہ. ناتواں کے
کی ہے جاری واہ واہ اس طرف روزے کا نور اس سمت منبر کی بہار اس طرف روزے کا نور اس سمت منبر کی بہار بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ پار دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا پار دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ کیا ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری واہ 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 جی آپ صاحب کس طرح ابتدا فرما رہے ہیں موضوع کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمت نشان کو بھی بیان کرنا ہے اور پھر میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے جو بزرگان دین کا ایک مبارک انداز تھا اس کو بھی بیان کرنا ہے. کس سے ابتدا لے رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ محدثین کرام اور بڑے بڑے علماء اعظام وہ لوگ جن کا ایک نام ہے، جن کی کتابیں لوگ پڑھ کر عالم مفتی قاری بنا کرتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ لکھنے والے جو بڑے بڑے علماء ہیں جیسے علامہ دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ناصر الدین دمشقی رحمۃ اللہ تعالی، جامع الآثار، یہ سیرت طیبہ کی بڑی معتبر کتاب ہے. اس کے اندر جو 8ویں صدی میں ان کا وصال پاک ہوا، انہوں نے جو ایک خطبہ ذکر فرمایا. اسی طرح علامہ شمس الدین جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا جو ہے جن کی کتابیں قراءت کورس کرنے والے جو اسلامی بھائی ہیں وہ پڑھ کر قاری بنتے ہیں. یعنی علامہ جزری کو کسی نے نہیں پڑھا تو وہ سمجھے وہ قاری نہیں ہے، وہ ان کو پڑھ کر قاری بنتے ہیں. یعنی بڑی معتبر ترین کتاب ہے ان کی، مشہور کتاب ہے، خود بھی بڑے جلیل القدر امام ہے. انہوں نے یعنی یہ ماہ ربیع الاول، ماہ سرور ربیع النور جو ہے، اس کو اللہ تبارک تعالی نے کیسی عظمتوں اور رفعتوں سے نوازا ہے. آپ نے ایک کتاب لکھی عرف التعریف بالمولد الشریف، نبی پاک علیہ السلام کے خاص میلاد پاک کے متعلق. اس کی ابتدا میں جو آپ نے خطبہ لکھا ہے اس کی ابتدا یوں فرماتے ہیں الحمدللہ الذی جعل شہر ربیع الاول بالمولد الشریفی ربیع القلوب. ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد ایسے انوکھے انداز میں کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں، اس وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جس نے ماہ ربیع الاول کو
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد شریف کے ساتھ ربیع القلوب دلوں کا مہینہ بنا دیا۔ فرماتے ہیں وَجَلَا بِهِ عَنْ عِبَادِهِ الْمَغْمُومِ، اور اسی ماہ ربیع الاول کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغموم بندوں کو، غمزدہ بندوں کے دلوں کو جلا عطا فرمائی ہے۔ اور فرماتے ہیں وَأَزَالَ بِوُجُودِهِ الْكُرُوبِ، ارشاد فرماتے ہیں اسی ماہ ربیع الاول کے وجود سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصیبتوں اور بلاؤں کا ازالہ فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں وَأَطْفَأَ بِهِ نَارَ الشِّرْكِ، اسی ماہ ربیع الاول کے طفیل اللہ تبارک تعالیٰ نے شرک کی آگ کو، شرک کی نار کو جو ہے وہ بجھا دیا ہے۔ فرماتے ہیں وَصَدَعَ بِهِ ایوان الْإِفْكِ وَرَافَعَ بِهِ جَمِيعَ النَّقَائِصِ وَالْعُیوبِ، ارشاد فرماتے ہیں اسی ماہ ربیع الاول کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے سب عیب اور نقائص انہیں کیا کر دیا، رافع بھی، اسی کے ذریعے اٹھا دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ وَأَضَاءَ بِنُورِهِ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، ارشاد فرماتے ہیں اسی کے نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرق اور مغرب کو منور اور روشن فرما دیا۔ سبحان اللہ، اور آگے مفتی اعظم ہند نے گویا کہ انہی کی ترجمانی جو ہے وہ کی ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے، یہ کون سے شہ بالا کی آمد ہے، یہی تو سوتے ہوں کو جگانے آئے ہیں، یہی تو روتے ہوں کو ہنسانے آئے ہیں، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم ہے یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں، یہ آج کاہے کی شادی ہے، عرش کیوں جھوما، لبے زمین کو لبے آسمانے کیوں چوما، یہ کون سے شہ والا کی آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے۔ سبحان اللہ، کیسا مبارک کلام لکھا ہے، اور کیا بات، امیر سنت نے کیسا پیارا کلام لکھا ہے۔ آپ بھی فرماتے ہیں کہ چاند سا چمکاتے چہرہ نور برساتے ہوئے آ گئے شمس الضحیٰ اہلا و سہلا مرحبا۔ سبحان اللہ۔ مزید جو ہے وہ اشعار ذکر فرماتے ہیں لحاظ الشہر فی الاسلام فضل، ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ماہ مقدس کی اسلام میں بڑی عظمت ہے، بڑی رفعت ہے۔ وَإِفْضَالٌ يَفُوقُ عَلَى الْجَمِيعِ، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا فضل، ایسی فضیلت ہے کہ جو جب سب پر فائق ہے۔ فرماتے ہیں وَسَمَّاهُ وَهُوَ وَالْمَوْلُودُ فِيهِ، یہ ماہ مقدس اور اس میں آنے والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ربیع فی ربیع فی ربیع، ارشاد فرماتے ہیں یہ تو بہاروں پر بہار ہے ماہ مقدس، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، فرماتے ہیں یہ بہاروں پہ بہار پر بہار ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری۔ تو آپ نے اس پوری کتاب کو، اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت گاہ والی جگہ حاضر ہوا مکہ مکرمہ میں، ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کا کثیر ازدحام تھا، لوگ وہاں جمع ہوتے اس دن میں، خاص 12 ربیع الاول کو، ارشاد فرماتے ہیں، اور وہاں میں نے لوگوں کے مجمع کے اندر کثیر لوگوں کی موجودگی میں اپنی یہ کتاب پڑھ کر سنائی، حضور کے فضائل و مناقب میں نے ذکر فرمائے وہاں، اور فرماتے ہیں کہ میں نے برکتاً عظیمتاً، میں نے اس مقام پر بڑی عظیم برکت کو دیکھا اور میں نے اس سے تبرک حاصل کیا۔ اور پھر اسی کے تحت یہیں جو ہے علامہ ابن ناصر الدین دمشقی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں میں نے بھی وہاں سے برکت حاصل کی ہے، اس مقام سے جہاں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو یعنی وجود اطہر سے اس ماہ مقدس کو جو نسبت ہے، یہ ایسا ایمان والوں کے ایمان کو جلا بخشنے والا مہینہ ہے واقعی۔ حضرت علامہ بن مرزوق رحمۃ اللہ تعالی جلیل القدر محدث اور امام گزرے ہیں، 781 ہجری میں ان کا وصال پاک ہے۔ آپ سے سوال ہوا، آپ نے پوری 250 صفحات پر مشتمل کتاب لکھ دی۔ سوال کیا تھا کہ حضور یہ ارشاد فرمائیے لیلۃ القدر افضل ہے یا لیلۃ المولد، نبی پاک علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کی رات افضل ہے؟ 200 صفحات میں، بلکہ 200 سے بھی زائد صفحات ہے، عربی زبان میں آپ نے کتاب لکھی، اور 21 وجوہات آپ نے وہ پیش فرمائیں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات ہے وہ لیلۃ القدر سے بھی افضل اور اعلیٰ اور مرتبے کے اندر سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ الرحمن اس کتاب کا بھی ذکر خیر کریں گے، اس سے بھی اکتساب فیض انشاءاللہ الرحمن ہوگا۔ تو یہ محدثین کرام بڑے بڑے جلیل القدر جو علماء ہے، یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ، اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جیسے ہی جلوہ گری ہوئی اس وقت سے لے کر، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تک
ظاہری حیات کے ساتھ دنیا میں جل وگر رہے، آپ کا اپنی امت کے ساتھ محبت، پیار، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت، عنایت، اور پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ والہانہ محبت، اپنے امتیوں کے ساتھ، اسے اگر بندہ پڑھے، خدا کی قسم دل جھوم جاتا ہے کہ ہم ان انعامات کا، ان آقا کریم علیہ السلام کی عنایات کا ہم حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ یہ میلاد مصطفیٰ، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشیاں منانا، یہ فقط ایک طریقہ ہے خدا کی قسم۔ اس سے بھی ایسا نہیں کہ ہم شکر ادا کر چکے اور آپ علیہ السلام کی جو انعامات ہیں، یہ تو جو نبی پاک علیہ السلام کے انعامات، فضل، آپ کا جو اکرام ہے، آپ کی جو عنایات ہیں امتیوں پر، وہ اس قدر ہے کہ اگر ہم ساری زندگی آقا کریم علیہ السلام کا شکر ادا کرتے رہیں تب بھی کم ہے۔ ہم نبی پاک علیہ السلام کی ولادت مرکہ سے پہلے معاشرے کو دیکھیں تو صحیح کہ جب بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، کیا وہ بیٹیاں، وہ عورتیں، وہ اسلامی بہنیں وہ شکر ادا نہیں کریں گی نبی پاک علیہ السلام کا کہ جنہوں نے انہیں زندہ رہنے کا حق دیا؟ ورنہ بیٹیوں کو لوگ زندہ درگور کیا کرتے تھے، کوئی ویلیو نہیں تھی، کوئی وراثت میں حصہ نہیں تھا، ان کا تو بڑا استحصال، ان کا تو کچھ زیادہ استحصال ہو رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیسی عظمت اور کیسی رفعت عطا کی، اسے ماں کی صورت میں ہو تو اس کی جانب نظر کرنا، والدین کی طرف نظر کرنا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مقبول حج کا ثواب ہو۔ جب انہیں جس معاشرے میں انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جس معاشرے کے اندر باپ کے انتقال کے بعد ماں کو وراثت کے طور پر تقسیم کر دیا جاتا تھا، معاذ اللہ، جہاں زندہ جلا دیا جایا کرتا تھا، دیگر اور ظلم و ستم کیے جایا کرتے تھے، وہاں اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے کیسی عظمت و رفعت عطا کی۔ اگر وہ بہن کی صورت میں ہو اس پر شفقت و مہربانی، پھوپھی کی صورت میں ہو شفقت و مہربانی، بیٹی کی صورت میں ہو شفقت و مہربانی، خالہ کی صورت میں ہو تو شفقت و مہربانی، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے اللہ کریم نے 2 بیٹیاں عطا فرمائی، 3 عطا فرمائی، اور ایک روایت میں فرمایا جسے 1 عطا کی اور اس نے اچھی پرورش کی، پھوپھیوں کے متعلق بھی ارشاد فرمایا، خالہ کے متعلق بھی ارشاد فرمایا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بہنوں کے متعلق بھی ارشاد فرمایا جس نے ان کی اچھی تربیت کی، انہیں دین سکھایا، ان کی جو ہے ضروریات تھی جو جائز تھیں ان کا خیال رکھا، ارشاد فرمایا کہ یہ نار دوزخ سے پردہ بن جائیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس نبی علیہ السلام کی آمد نے عورتوں کو، اسلامی بہنوں کو ایسی عظمت عطا کی ہو، کیا وہ شکر ادا نہیں کریں گی؟ کیا وہ خوشیاں نہیں منائیں گے تو منائے گا کون؟ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اولاد کے حقوق بیان فرمائے، ان کی عظمتیں رفعتیں دیکھیے، جب والدین کو کوئی شخص، یعنی ان کی جو عزت، مقام اور مرتبہ تھا وہ انہیں حاصل نہ تھا جو اب نبی پاک علیہ السلام نے عطا فرمایا، جب والدین وہ عظمتیں، وہ رفعتیں دیکھتے ہیں کہ ان نبی علیہ السلام کی آمد پر یہ 12 ربیع الاول کو جو آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے ہمیں یہ عظمتیں، رفعتیں عطا کی ہیں، انہوں نے بتایا کہ باپ کا مقام کیا ہے، ماں کی عظمت و رفعت کیا ہے، بھائی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ جب آدمی پڑھتا ہے خدا کی قسم ویسے ہی جبین نیاز جو ہے وہ جھک جاتی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے احسانات اور فضل اس قدر ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یوں کہا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کے وہ افراد جو زمین کی خاک تھے، حضور نے آ کر ان کو لوگوں کے سر کا تاج بنا دیا، تو یہ بات بھی غلط نہیں ہوگی۔ بالکل۔ تو جو جس زمین کی خاک کو، جس کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو، اس کو سر کا تاج بنا دیا جائے تو وہ اس دن خوشیاں نہیں منائیں گے تو کب خوشیاں منائیں گے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ دھوم ان کی نعت خوانی کی مچاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ حضور کی عظمت کا ذکر خیر یہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو شفاعت ہے، یہ ایسا موضوع ہے کہ بندہ اس کو پڑھ کے سن کر جھوم جائے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام مجھ سے کتنی محبت فرماتے ہیں اور آپ کو کتنا پیار ہے اپنی امت سے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ لوگ آئے، حضرت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ دونوں نے حدیث پاک کو نقل فرمایا، اس کا خلاصہ میں جو ہے وہ مدنی چینل کے ناظرین کی گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان کے پاس حضرت معبد کے ساتھ کچھ لوگ آئے کیا کرنے؟ کہتے ہیں کہ حضور آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی اتنی خدمت کی ہے، ہمیں وہ حدیث شفاعت سنائیے، حدیث
شفاعت سنائیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک بیان فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور لوگ جو ہے وہ مختلف طرح کی کیفیات کے اندر مبتلا ہوں گے۔ کوئی جو ہے وہ گھٹنوں تک اپنے پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، کوئی جو ہے گردن تک اور کوئی ٹخنوں تک، جس اعتبار سے جو ہے جس کے جیسے اعمال تھے اس اعتبار سے وہ تنگی اور پریشانی کا اس کو سامنا ہوگا۔ اور ارشاد فرمایا کہ سورج جو ہے وہ انتہائی قریب آ چکا ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے میں جب لوگ سب کے سب، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ، یہ وہ شفاعت ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، جس سے حصہ، جس سے مستفید ہر بنی آدم ہوگا۔ وہ یعنی کسی انداز میں بھی تھا دنیا کے اندر، اس نے جس طرح بھی زندگی گزاری، جو شفاعت کبریٰ ہے نبی پاک علیہ السلام کی، یہ ہر بنی آدم کو پہنچ کر رہے گی۔ اور یہ شفاعت کبریٰ کیا ہے؟ میدان محشر کی گرمی اور سورج کی تپش اور اس وقت حساب کتاب کا جو انتظار ہے، یہ جو یعنی ایک آزمائش کے اندر جو لوگ مبتلا ہوں گے اور پریشان ہوں گے، حتیٰ کہ ایسی سختی ہوگی کہ جو کافر ہے وہ اس عذاب سے، اس کیفیت سے تنگ آ کے یہ حسرت کرے گا کہ مجھے یہاں سے نکالا جائے اگرچہ جہنم میں ڈال دیا جائے، یعنی اس کو ایسی جو ہے تکلیف کے اندر مبتلا ہوگا۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت میں شفاعت فرمائیں گے، سب کے سب لوگ جمع ہو کر اس دن حاجت روائی کے لیے، اس دن مشکل کشائی کے لیے، اس مشکل کی آسانی کے لیے سب کے سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا رہے ہوں گے۔ آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام ارشاد فرمائیں گے میں اس منصب کے لیے نہیں ہوں، کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، پھر وہ جو ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور بعض دیگر روایات میں دیگر انبیاء علیہ السلام کا بھی ذکر خیر موجود ہے۔ الغرض سب کے سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ اب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ آج ایک ہی ذات ہے اور وہ ذات میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب کے سب حاضری دیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے فرمانے پر، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب کے سب اذهبوا الی غیری کا دیتے آئے، جو اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے انا لہا، ارشاد فرمائیں گے اس منصب کے لیے، اس کام کے لیے میں ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، ایسا سجدہ، اور پھر ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی ایسی اپنی حمد اور ثنا الہام فرمائے گا اس وقت، ارشاد فرمایا ایسے انداز میں حمد کروں گا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا جو آپ سے پہلے بھی کسی نے نہیں کی ہوگی اور آپ کے بعد بھی کوئی نہیں کرے گا۔ تو ایسی آپ صفت و ثنا اللہ تبارک تعالیٰ کی بیان فرمائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سر منور کو اٹھائیے، قل یسمع، آپ ارشاد فرمائیے سنا جائے گا، آپ کی بات کو سنا جائے گا، آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، اور وشفع تشفع، او کما قال علیہ السلام، اللہ کریم ارشاد فرمائے گا پیارے محبوب آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی سبحان اللہ، سبحان اللہ کے پیارے محبوب اعلیٰ حضرت یہاں پر ایک بات لکھتے ہیں، یہاں فرماتے ہیں یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیع نہیں، یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیع نہیں، بس ناروں کے آگے تپیدہ ہونا تھا، بس ناروں کے آگے تپیدہ ہونا تھا۔ انداز ہے یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس سے ہو کر لوگ جو آ رہے ہیں، اس میں یہ اس بات کا افشا ہو رہا ہے، یہ بات واضح ہو رہی ہے، اس بات کا گویا کہ بیان ہو رہا ہے
شفاعت کبریٰ کا منصب میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ ہمارے قاری صاحب نے جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی ہے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود کیا ہے؟ حضور نے فرمایا هو الشفاعت، وہ شفاعت ہے جو اللہ تبارک و تعالی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا۔ اور یہ شان ہے، یہ عظمت ہے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ شفاعت کا دروازہ کھولنے والی ذات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی۔ تو جو اتنی شان والا نبی جن کو مل جائے، اتنے مقام والا نبی جن کو مل جائے، وہ خوشیاں نہیں منائیں گے تو اور کیا کریں گے؟ خوشی انشاءاللہ حضور کی آمد کی مناتے جائیں گے، دل میں محبت بڑھاتے جائیں گے اور ان کی مبارک اداؤں کو اپناتے جائیں گے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، سکھا رہا ہے کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منانی ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں ایجوکیٹ کر رہا ہے، اور شہد کے نام پر جو زہر گھول کر پلایا جا رہا ہے، خوشیوں کے نام پر جو لوگ شیطانی کام جو ہے وہ کرنے والے ہیں، ان کی اصلاح کا سامان بھی جاری و ساری ہے۔ شیخ طریقت امیر سنت مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں۔ آپ نے ایک بڑی پیاری بات کہی تھی مدنی مذاکرے میں، آپ نے کہا کہ ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو ناک کوئی نہیں کاٹتا، اور اگر ناک پر مکھی بیٹھ جائے اور کوئی ناک کاٹ دے تو اس کو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ اس کا جواب ناظرین بہتر دے سکیں گے، میں کیا جواب دوں گا؟ اس کو عقل مند تو کم سے کم نہیں کہیں گے، کچھ اور ہی کہیں گے۔ اچھا، پھر جس کا جو لیول ہوگا وہ اس کے مطابق القاب دے گا اس کو۔ جو ناک پر مکھی بیٹھے اور ناک کاٹتے، ہاتھ پر کٹ لگ جائے، انگلی پر کٹ لگ جائے تو بینڈیج کرتے ہیں، انگلی کاٹ کے کوئی نہیں پھینکتا۔ ہاتھ زخمی ہو جائے، کبھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، پنجاب میں جو لوگ چارہ وغیرہ کاٹتے ہیں ان کے ہاتھ اگر وہ ٹوکے کے اندر اگر آ جائے، جو چارہ کاٹنے والی مشین ہے، تو وہ لوگ پورا بازو نہیں کاٹتے، بھئی ہاتھ تو رہا نہیں، چلو بازو ہی کاٹو، ختم کرو اس کو، نہیں، لوگ علاج معالجہ کرواتے ہیں۔ یوں ہی اگر اللہ رحمت فرمائے، حفاظت فرمائے، کسی ایکسیڈنٹ ہو جائے روڈ پر، ٹرک جو ہے وہ کسی کے جو ہے وہ پاؤں پر چڑھ جائے، کسی کی جو ہے وہ ٹانگ پر چڑھ جائے، تو لوگ نہیں بولیں گے یار اس کو کاٹو، دفع کرو، بولیں گے نہیں آپریشن کرواؤ۔ ٹانگ ٹوٹ جائے 2-3 جگہ سے تو یہ نہیں بولیں گے 2-3 جگہ سے ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اب چھوڑو جی اس کو کاٹو، دفع کرو اس کو، نہیں، لوگ بولیں گے یار اس کو بچاؤ، کوئی راڈ واڈ ڈلواؤ، کوئی یہ وہ کراؤ، کوئی سرجری کراؤ، یہ کرو وہ کرو، یعنی کوئی نہ کوئی علاج ہی کریں گے۔ تو جہاں خامی آئے، جہاں پرابلم ہو، اس کا کیا کیا جاتا ہے؟ علاج کیا جاتا ہے، بیماری کا علاج کیا جاتا ہے، بیمار بندے کو قتل نہیں کیا جاتا۔ جس کو کینسر ہو جائے، اب یہ بات ہمارے ہاں کینسر کا علاج جو ہے وہ مایوس العلاج ڈاکٹر قرار دے دیتے ہیں، علاج نہیں ڈاکٹروں کے پاس، تو وہ یہ نہیں کہتے بھی آپ اس بندے کو گولی مار دو، ختم کرو، زہر دو، مر جائے، جان چھوٹ جائے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ہاسپٹل بنے ہوئے کینسر ہاسپٹل، علاج ہوتے ہی ہیں، کوئی نہ کوئی حساب کتاب، دارو دوائی کوئی نہ کوئی چلتا ہی رہتا ہے۔ تو یہ جب مدنی چینل کے ناظرین، جہاں اتنی خرابی آ جائے، کینسر ہو جائے، اس بندے کو بھی جو ہے وہ لوگ مارتے نہیں ہیں بلکہ اس کا کوئی علاج ہی کرتے ہیں۔ تو اگر جشن ولادت کے نام پر کوئی بندہ غلط کام کرے تو اس کو سمجھائیں گے نا کہ بھئی آپ ایسا نہ کریں، اور اگر اس کو سمجھایا جائے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ سمجھ بھی جائے گا، اور سمجھے گا تو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ چہ جائے کہ بندہ بولے بھئی یہ خوشیاں نہ منائی جائیں، خوشیاں تو منائی جائیں گی انشاءاللہ۔ اگر مسجد کے اندر کتا آ جائے ہاں جی، تو کتے کو بھگاتے ہیں، مسجد کو نہیں گراتے، ایسی اس بات کو پاک کر لیا جائے۔ اگر کہیں اس طرح کا کوئی معاملہ ہے بھی تو پیار محبت کے ساتھ اس بندے کو سمجھایا جائے کہ آپ جس نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں، جو کام آپ کر رہے ہیں یہ ان کی تعلیمات نہیں ہے، ان کی تعلیمات یہ ہے، ان کی رضا یہ ہے، ان کی چاہت یہ ہے، تو آپ وہ کام کریں تو انشاءاللہ الرحمن جو سچا عاشق رسول ہے وہ کبھی بھی نبی پاک علیہ السلام کی رضا والے کام سے منہ نہیں موڑے گا۔ سبحان اللہ۔ خوشیاں منائیں، اور کس طرح منانی ہے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بتا رہا ہے، امیر سنت رہنمائی کر رہے ہیں۔ مدنی مذاکرے دیکھیں، سلسلہ جو ہے یہ جاری و ساری رہتا ہے مدنی مذاکرے کا، اس میں کلام بھی ہوتے ہیں، نعتیں بھی ہوتی ہیں، مدنی پھول بھی امیر سنت بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھتے جائیں گے تو انشاءاللہ وساوس دور ہوتے جائیں گے، اور حضور کی عظمت، حضور کی رفعت دل میں بڑھتی چلی جائے گی۔ یہاں کچھ ہمارے پاس میسیجز بھی آ رہے ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ شامل کرنے کی بھرپور نیت ہے۔ پہلے یہاں میں سوچ رہا ہوں محمد مدنی گلدستہ لے لیں، پھر انشاءاللہ باقی میسیجز بھی آپ کی شامل کریں۔ یہ ہمارے قاری برکت رضوی طاری بھائی ہیں ماشاءاللہ، یہ کہہ رہے ہیں جی آج تو عدنان بھائی نے کمال کر دیا ہے، بہت خوب، بہت شکریہ قاری صاحب، عدنان بھائی کی طرف سے میں ہی شکریہ ادا کر رہا ہوں آپ کا۔ آپ کے جو ہے وہ آپ کے میسیجز بھی شامل کریں گے، مدنی پھول بھی دیں گے، لیکن یہاں پر ایک مدنی گلدستہ شامل کے لیتے ہیں صحابہ کرام کا عشق رسول۔ آئیے دیکھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خدا کا حکم ہے یارو نبی سے پیار کرو، خدا کا حکم ہے یارو نبی سے پیار کرو۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی محبت رکھا کرتے تھے، یہ ہم سنتے آ رہے ہیں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شان تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے کہ کسی طریقے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر میری جان میرا مال قربان ہو جائے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ میرے غریب خانے پر تشریف لے آئیے اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کو بھی اپنے ساتھ لے آئیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام علیہم رضوان سے بے حد محبت فرمایا کرتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت قبول فرمائی اور وقت مقررہ پر صحابہ اکرام علیہم رضوان کو لے کر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی جانب چلنے لگے، مگر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے لگے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک قدم کو جو ان کے گھر کی طرف بڑھ رہے تھے ان کو گننے لگے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا، اے عثمان میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک قدم کے عوض آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کی خاطر ایک ایک غلام آزاد کروں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جس قدر قدم پڑے اسی قدر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام آزاد کیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، صحابہ اکرام علیہم رضوان کا کیسا خوبصورت انداز تھا۔ امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور واقعہ آپ کی سیرت میں بہت خوبصورت ملتا ہے کہ جیش اسرت کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو ترغیب ارشاد فرمائی۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ آپ نے اٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پالان اور دیگر متعلقہ سامان سمیت 100 اونٹ میرے ذمے ہیں۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان سے پھر ترغیباً فرمایا تو حضرت سیدنا عثمان غنی دوبارہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام سامان سمیت 200 اونٹ حاضر کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو پھر ترغیب ارشاد فرمائی تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مع سامان 300 اونٹ اپنے ذمے قبول کرتا ہوں۔ راوی لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا سبحان اللہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اعلان کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لے آئے اور 2 مرتبہ فرمایا، آج سے عثمان جو کچھ کرے اس پر کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، کیا خوبصورت انداز تھا، کیا خوبصورت جذبہ تھا۔ آج کل دیکھا گیا ہے کہ دوسروں کی دیکھا دیکھی جذبات میں آ کر ہم بھی بڑے بڑے اعلان لکھوا دیتے ہیں، مگر جب دینے کی باری آتی ہے تو پھر جان پر بھاری گزرتی ہے۔ بلکہ یہاں تک دیکھا گیا کہ بعض تو اعلان کروانے کے بعد پھر ان کو فون کریں تو وہ ملتے بھی نہیں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سنیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا اور پھر کیا دیا۔
راوی لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ مع سامان دینے کا اعلان کیا تھا، مگر جب دیا تو 950 اونٹ اور 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی، اور پھر 10,000 اشرفیاں اور پیش کی۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یوں تو اگر دیکھا جائے تو کیلکولیشن کے حساب سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بار 100 اونٹ کا اعلان فرمایا، دوسری بار 100 اونٹ کے علاوہ مزید 200 اونٹ کا اعلان فرمایا، اور تیسری بار 300 اونٹ کا اعلان فرمایا۔ یعنی کل یہ ملا کر ہم اگر گنتی کریں تو 100، 200 اور 300 ہو گئے، مگر نہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کا جو اعلان تھا وہ 100 اونٹ کا ایک تھا، دوسری بار جو اعلان فرمایا وہ 100 میں 200 پلس کر کے 300 ہو گئے، اور پھر ان 300 میں دوسرے 300 جوڑے جائیں تو کل ملا کر 600 اونٹ کا اعلان فرمایا۔ مگر جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی تو 950 اونٹ، 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں دی۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ خوب راہ خدا میں بڑھ کر اپنے آپ کو بھی پیش کریں، اپنا مال بھی پیش کریں، راہ خدا میں اپنا وقت بھی پیش کریں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم صحابہ اکرام علیہم رضوان کے صدقے ہمیں بھی راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرنے کی سعادت عطا فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ صحابہ کرام کے عشق رسول کی خیرات ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ سب جہاں تک ہو سکا، بھلے غربت ہے، بھلے ساز و سامان کی کمی ہے، حضور کی ذات پر سب کچھ ہی نثار رکھا ہے، اپنی جان نثار رکھی تو باقی کوئی چیز پیچھے رہ جاتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے میسیجز بھی ہیں جی، ان کو شامل کرتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلے سب سے پہلے یہی میسیج ہے، منڈی بہاؤالدین سے میسیج ہے، اسی کو شامل کر لیتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ کتنے دن ہو گئے میسیج کر رہے ہیں، سوال کا جواب نہیں دیا جا رہا۔ سوال کا جواب اگر آپ دارالفتاح سے ریلیٹڈ سوال کریں گے تو میں کیسے جواب دوں گا، یہ تو مفتی صاحب جواب دیں گے۔ چلیں بہرحال، ہاں آگے جو بات ہے وہ کچھ میرے اختیار میں ہے، پوری وہ بھی میرے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ نعت خان اسلامی فرمائش پوری کرنی ہوتی ہے، میرا کام میسیج کنوے کرنا ہوتا ہے۔ کلام سنا دیں زمین و زماں فرام پنو عاقل، ٹھیک ہے جی، زمین و زماں تمہارے لیے آئے پیارے مصطفیٰ، یہ کلام سننا ہے۔ ایف ایس ڈی صدر آباد سے میسیج ہے۔ مزمل بھائی کا میسیج ہے، ضیاء کوٹ سے پنڈی گیب سے میسیج ہے، اپریسیشن ہے۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، اتنی ملی خیرات نہ پوچھو، سبحان اللہ۔ اس پر بھی ہم نے ایک سلسلہ کرنا ہے اسی عنوان پر تقریباً۔ آگے ہے جی او علیکم وی آر وی غالباً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ اکبر، آئے ہائے، یہ گجرانوالہ سے میسیج ہے جی، ایسے نہیں، گجرانوالہ سے نہیں ہے، یہ کہاں سے ہے، یہ نام جگہ کا نام مینشن نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال ایسے نہ کریں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ لکھنا چاہیے، اور اگر یہ نہ لکھیں تو السلام بھی لکھ سکتے ہیں نا، تو یہ وی آر وی اور اے او علیکم اس سے تھوڑا اجتناب کیا جائے۔ اللہ خوش رکھے آپ کو۔ کہہ رہے ہیں جی مدنی چینل دیکھیں، مدنی چینل شوق سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، بہت اچھے مدنی پھول اور زندگی بدل دی ہے، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دعا ہے کہ ہر مسلمان ہمیشہ مستفید ہوتا رہے، آمین۔ بہت شکریہ آپ کے اپریسیشن کے لیے، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اور ہمیں بھی اللہ کریم ان برکتوں میں سے حصہ عطا فرمائے۔ فصہ بہت پیارا ہے، یہ سب مدنی ماحول کی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے امیر سنت کو، امیر سنت کا سایہ سلامت رکھے، آمین، ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ مجھے آج تو لازمی یہ نہ سنا دیں، پہلے بھی یہ عرض کر چکے ہیں۔ یہ کون ہے جی؟ یہ ہیں سلیم رضا عطاری، سنبڑیال پنجاب سے۔ دو کلام ہیں جی، مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، ٹھیک ہے، دو میں سے ایک انشاءاللہ شامل ہو جائے گا جی۔ میرا نام شہزاد عطاری ہے، سلمان بھائی آپ کا سب بہت اچھا ہے، ایک ریکویسٹ ہے، یہ نہ سنا دیں اے حسنین کے نانا۔ لاہور سے میسیج ہے، میرے لیے دعائے مغفرت فرما دیں اور مدینے کی حاضری کی دعا کر دیں،
اور نعت شریف سنا دیں آمد سرکار. ٹھیک ہے, اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے, آپ کے صدقے مجھے بھی عطا کرے ماشاءاللہ. اور بھی کافی سارے میسیجز ہیں. میرا ایس ایم ایس شامل ہی نہیں کرتے, مجھے نہ سنا دیں یا نبی سلام علیکہ. ٹھیک ہے جی, آج انشاءاللہ سلسلے کے آخر میں صلاۃ والسلام یہ پڑھا جائے گا, آپ کی طرف سے یہ شامل بھی ہو جائے گا. باب الندیٰ کراچی سے میسیج ہے کہ یہ نہ سنا دیں مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے. اور بھی کافی سارے میسیجز ہیں, ان کو بھی انشاءاللہ وقت مناسب پہ شامل کریں گے. دیگر میسیجز بھی ہیں, ان کو بھی شامل کریں گے. ابھی آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی ماشاءاللہ سلمان بھائی, آپ کا آج کا موضوع بڑا ہی مبارک ہے, اللہ آپ کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے. عدنان بھائی سے یہ سوال تھا کہ وہ شفاعت کا کون کون سے امت میں سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے لیے شفاعت ہوگی, اور وہ کون سے لوگ ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہوں گے, اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. اور وہ منظر جو امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ جب محشر میں ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام, مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, اس منظر پر ذرا روشنی ڈالیے گا. جزاک اللہ خیرہ. ہاں جی, کیا ایمان افروز سوال کیا ہے آپ نے, مرحبا, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. سید محمد محبوب علی اطاری عرض کر رہا ہوں, الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم مدنی چینل کے بہت ہی پیارے سلسلے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے دیکھ رہے ہیں. اور مدنی چینل تو ایک ایسا ذریعہ ہمارے لیے ہے کہ جب یہ چلتا ہے تو ہمارے گھر میں مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے. نعت خواں اسلام بھائی سے میری گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو. جزاک اللہ خیرہ. سلمان بھائی ہمارے لیے اور ہمارے گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں. آمین آمین آمین. این دعا از من و از جملہ جہان آمین بات جو ایمان والے ہیں. جی میں اسلام آباد سے وحید احمد عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ, سلمان بھائی بہت ہی اچھے انداز میں, بہت ہی خوبصورت انداز میں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اللہ تعالیٰ تمام مدنی چینل والوں کے, تمام دعوت اسلامی والوں کے برکت اور خوبیاں عطا فرمائے. کوئی بھی خوبصورت سی نعت, ہر نعت خوبصورت ہوتی ہے, کوئی بھی خوبصورت سی نعت سنا دیجیے. کیا بات ہے جی, مرحبا. نور احمد اطاری ساہیوال موضع نامہ سیال سے عرض کر رہا. ماشاء اللہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے, اور الحمدللہ جو ہمارے علماء کرام اس سلسلے میں تشریف لاتے ہیں بڑے ہی پیارے موضوعات بھی لے کر آتے ہیں, اور الحمدللہ بڑے پیارے دلائل پیش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے. مجھے یہ نعت سنا دیں, سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں قمر زمان اطاری پنڈ توبہ سے بول رہا ہوں, اور میرے جتنے اسلامی میرے سامنے مچ پہ بیٹھے ہیں یا مدنی چینل دیکھ رہے ہیں, ان سب کو ہماری طرف سے ربیع نور شریف کی مبارکباد ہو. اور میری سلمان بھائی سے گزارش ہے, مجھے یہ کلام شریف سنا دیں, ایسا لگتا ہے وہ جلد مدینے ہمیں بلائیں گے. جزاک اللہ خیرہ. قاری صاحب سے بھی آج کلام سننا ہے انشاءاللہ. جی آپ بھی حضور شامل کیجئے, کچھ فرمائشیں پوری کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو, اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو, محمد کی میرے دل میں بسی ہو. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر, اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا
پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو، کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو، عطار ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا، عطار ہمارا ہے سر حشر اسے کاش دستے شہ بطحا سے یہ چیٹھی ملی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، بولو نا اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا بار بار، یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا بار بار، بار بار آؤ بنے، بار بار آؤ بنے، بار بار آؤ بنے، آخر مدینے میں مزار حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، نانا اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، ہے ہوائیں مہکی مہکی تو فضائیں خوشگوار ہے، ہوائیں مہکی مہکی تو فضائیں خوشگوار، ذرہ ذرہ ہے مدینے کا، ذرہ ذرہ ہے مدینے کا، ذرہ ذرہ ہے مدینے کا، یقیناً نور بار اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، نانا اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں میرا، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں میرا، خاتمہ بالخیر ہو
اے کاش میرے کردگار عرصہ محشر میں آقا لاج رکھنا آپ ہی، عرصہ محشر میں آقا لاج رکھنا آپ ہی، دامن عطار ہے، دامن عطار ہے، دامن بدکار ہے، سرکار بے حد داغدار حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، نانا اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ یہ قاری صاحب کلام ہو جائے آج بھی ایک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عرش کی دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، کیا بات، جانے مراد سبحان اللہ سبحان اللہ، اب کدھر، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، عرش کی عرش پہ تازہ فرش پہ طوفان دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہ جو نہ
تھے تو کچھ کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، عرش کی عقل اور جیسا یہاں پھر وہ تجھی کو بھول جائے، دل یہ تیرا گمان ہے، پھر وہ تجھی کو بھول جائے، دل یہ تیرا گمان ہے، سبحان اللہ، اور خوف نہ رکھے رضا خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ پہ آسمان ہے، واہ جی واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ذوق والا مطلب طرز بھی لی ہے، ماشاءاللہ کلام بھی لیا ہے، اللہ کرے سب کی برکتیں عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، حضور کی شان، حضور کی رفعت کا بیان بھی جاری ہے۔ جی آپ سب، وہ سوال بھی تھا کس کو شفاعت ملے گی، کس طرح ملے گی، اس شعر کا پس منظر بھی تھا، بڑا ایمان افروز سوال تھا۔ جی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اور حیات طیبہ میں بھی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار
قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ پڑھی، ہم نے تلاوت کی اور اس کے بعد آپ رنجیدہ ہو گئے. تو اللہ تبارک تعالی نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ میرے حالانکہ خود جانتا ہے لیکن اس کے اندر عظمت اور رفعت کا اظہار تھا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جبرائیل امین حاضر بارگاہ ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رنجیدہ کیوں ہیں؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا سبب بیان فرمایا، اپنی امت کی جو ہے وہ ہدایت اور امت کی جو ہے جہنم سے نجات کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پریشان ہوں، رنجیدہ ہوں. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ڈھارس دی، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری روایت میں ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے دو چیزوں کے درمیان اختیار دیا. فرمایا کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاہو تو آپ کی آدھی امت جو ہے وہ بلا حساب و کتاب داخل جنت کر دی جائے، اور چاہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اذن شفاعت عطا کر دے کہ جس کے بارے میں آپ فرمائیں گے داخل جنت کر دیا جائے گا. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے جو اختیار دیا گیا میں نے شفاعت کو اختیار کیا، اخترت الشفاعت لأنها اعم. سبحان اللہ. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عام تھی، اس کے اندر عموم تھا، اس لیے میں نے شفاعت کو اختیار کیا کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اللہ کریم داخل جنت فرمائے گا. دوسری روایت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن میرے وہ امتی جو جہنم میں جا چکے ہوں گے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کروں گا، شفاعت کروں گا ان کی. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جو امتی جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر، گندم کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اسے جہنم سے نکالیے اور داخل جنت کر دیجئے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کو جہنم سے نکالوں گا جن کے دل کے اندر جو کے دانے کے برابر، گندم کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، سب کو جہنم سے نکال کر داخل جنت کر دیا جائے گا. میں رب کی بارگاہ میں پھر عرض کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فضل فرمائے گا، پھر احسان فرمائے گا. اللہ کریم ارشاد فرمائے گا کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس کے دل میں جو کے دانے سے کم بھی ایمان ہے اسے بھی جہنم سے نکال کر داخل جنت کر دیجئے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایسا ہی کروں گا. پھر اپنے رب کی بارگاہ میں پھر عرض کروں گا مولا میرے وہ امتی مزید کرم فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ پھر فضل فرمائے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیسری بار میں اللہ کریم ارشاد فرمایا کہ پیارے محبوب علیہ السلام جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان تھا اسے بھی جہنم سے نکال کر آپ کی شفاعت، آپ کی سفارش پر داخل جنت کر دیا جائے گا. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان تھا وہ میرا امتی تھا، ارشاد فرمایا اسے نکال کے میں جہنم سے داخل جنت کر دوں گا. سبحان اللہ. وہ شعر جو میں نے ریزرو رکھا تھا شفاعت پہ، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. دل نکل جانے کی جا ہے آہ کی آنکھوں سے وہ، دل نکل جانے کی جا ہے آہ کی آنکھوں سے وہ، ہم سے پیاسوں کے لیے
سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے اور لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف خرمن عیسیات اب بجلی گراتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے، بہرہ مند فرمائے، اس میں سے حصہ عطا فرمائے۔ یہ کلام میں نے پڑھا، یہاں میں ایک بات منشن کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے نگران پاکستان انتظامی کابینہ حضرت مولانا حاجی ابو رجب محمد شاہد اتاری حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے یہ کلام مفتی دعوت اسلامی کی سیرت کے حوالے سے مدنی مکالمہ ہو رہا تھا، کافی سارے اراکین شورا تھے، اس میں یہ کلام پڑھا تھا اور کیسے ذوق کے ساتھ پڑھا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ ان کے صدقے مجھے بھی ذوق عطا فرمائے۔ طرز میں نے کچھ کاپی کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ ان کے صدقے جو ان کا ذوق تھا اراکین شورا کو، جو اللہ کریم نے حضور کی یاد میں رونے کا اور یہ تڑپنے کا جو ایک جذبہ اور ایک سہارت دی ہے، اللہ پاک اس میں سے مجھے بھی حصہ عطا فرمائے۔ جی آپ سب، کس کو شفاعت نہیں ملے گی؟ یہ روایت مکمل کر لوں جی یہ مکمل۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ذکر شفاعت ایسا ایمان افروز تذکرہ ہے، اور پھر سیدنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کیا الفاظ اور کیا آپ کا انداز ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں استغاثے کا اور ڈھارس کا، اور پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت، آپ کی الفت، آپ کا امت سے جو پیار ہے اس کو کس پیارے انداز میں آپ بیان فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں چوتھی بار پھر رب کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر عرض کروں گا، امتی امتی، مولا میری امت میری امت۔ کیسا پیار، کیسی الفت، کیسی محبت ہے، خدا کی قسم۔ نبی پاک علیہ السلام کو سیدنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کسی ماں اور باپ کو اپنے اکلوتے بیٹے سے اتنی محبت اور الفت نہیں ہوگی جتنا نبی پاک علیہ السلام کو اپنے ہر ایک امتی سے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا میری امت، مولا میری امت۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے گا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی تھوڑا ایمان تھا اور تھا آپ کا امتی، اسے بھی آپ جہنم سے نکالیے، داخل جنت کر لیجئے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب مجھ پر فضل فرمائے گا، انہیں بھی داخل جنت کر دیا جائے گا۔ اب دیکھیے پیار، دیکھیے نبی پاک علیہ السلام کا۔ آپ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا وہ بندے جو تیری توحید کی گواہی دیا کرتے تھے، جو موحد تھے، جنہوں نے تجھے ایک مانا، مولا مجھے یہ بھی اذن عطا فرما انہیں بھی داخل جنت کر دیا جائے۔ اللہ کریم ارشاد فرمایا کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ میں نے اپنے فضل پہ رکھا ہے، شفاعت آپ نے فرمائی، قبول کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جو صرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قبل یعنی آپ سے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کے جو قائل تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی جہنم سے نکال کے داخل جنت فرما دے گا۔ شفاعت کے متعلق ایک شخص نے کسی نے سوال کیا تو اس نے کہا جی کہ شفاعت کے متعلق کون سی حدیث ہے، کون سی روایت ہے؟ تو سیدنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرمایا کہ بڑا عجیب سوال ہے، شفاعت کے متعلق کون سی حدیث ہے؟ فرمایا ہزارہا محدثین کرام، سینکڑوں احادیث نبی پاک علیہ السلام کی ذکر شفاعت پر، آپ کے شفاعت کے فرمانے پر دال ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی عظمتیں، رفعتیں شفاعت کے اعتبار سے ارشاد فرمایا یہ بھی بھلا کوئی ایسی بات ہے جس میں شک کیا جائے؟ ایک آدھ حدیث فرماتے ہیں کہ 40 تو علیحدہ جمع فرمائی اور فرمایا ان کے علاوہ بعض وہ ذکر کرتا ہوں جو معروف نہیں ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے دیگر جو روایات تھی ان کو ذکر فرمایا۔
فرمایا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے وہی حدیث پاک جس میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اس بات کا اختیار عطا فرمایا کہ یا تو آدھی امت جو ہے اس کو داخل جنت کر دیا جائے بلا حساب و کتاب، اور ایک یہ کہ مجھے شفاعت کا اختیار دیا گیا۔ ارشاد فرماتے ہیں فاخترت الشفاعہ لأنہا عام، ارشاد فرمایا کہ میں نے شفاعت کو اختیار کیا۔ پھر اس میں خود ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام کس کس کے لیے شفاعت ہے، فرمایا اترونہا للمؤمنین المتقین، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ متقی نیک پرہیزگار جو ہیں صرف انہی کے لیے شفاعت کروں گا میں؟ فرمایا لا وَلَكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِينَ الْمُتَلَوِّسِينَ الْخَطَّائِينَ، ارشاد فرمایا نہیں، یہ ان کی بھی ہوگی شفاعت، جو متقی پرہیزگار ہیں جو داخل جنت کر دیے جائیں گے انہیں بھی شفاعت مصطفیٰ کی حاجت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی جو داخل جنت ہوں گے ان کی شفاعت کیا ہے، ان کے حق میں شفاعت یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کے صدقے میں ان کے درجات کو بلندی ہوگی۔ واہ واہ واہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری شفاعت ان کے لیے ہے للمذنبین، ارشاد فرمایا جو گناہگار ہیں، متلوثین گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، خطائین ارشاد فرمایا جو خطائیں کرنے والے ہیں۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے وہ امتی جنہیں گناہوں نے ہلاک کر دیا ہے میں ان کی شفاعت کروں گا، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کما قال علیہ السلام، ارشاد فرمایا کہ جو بڑے بڑے گناہگار ہوں گے میں ان کی شفاعت کروں گا، میں انہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی سفارش کروں گا۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیسا خدا کی قسم اپنی شفاعت کا اعلان فرما کہ ہمیں ایک ڈھارس دی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ اور بندے کو سوچنا چاہیے، میں اور آپ ہر مسلمان سوچیں کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا پیار، اتنی شفقت، اتنی محبت، فرماتے للحالکین من امتی، جنہیں گناہوں نے ہلاک کر دیا میں ان کی شفاعت کروں گا۔ وہ پیارے محبوب علیہ السلام ایسی شفقت، ایسی محبت فرمائیں، اور ہم جو ہے قدرت طاقت کے باوجود آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین سے، آپ کی تعلیمات سے ہم روگردانی کریں، اپنا جو ہے وہ رخ موڑیں، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شفقت، یہ محبت خدا کی قسم۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے، آپ دیکھیے وقت ولادت سے لے کر آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنا پیار ہے، کتنا پیار ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا ایسی عطا فرمائی، ایسا اذن عطا فرمایا کہ جو آپ مانگیں گے وہ اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ لیکن پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی 3 دعائیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے گا، جو مانگیں گے عطا ہوگا۔ ویسے نبی پاک علیہ السلام نے جو دعا مانگی اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قبول فرمایا کرتا تھا، لیکن یہ خاص 3 دعائیں تھیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اذن عطا فرمایا کہ جو مانگیں گے پورا کیا جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے کے انبیاء کو جو ایک ایک کا اذن دیا گیا انہوں نے سب نے دنیا میں مانگا، لیکن میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام نے کیا مانگا؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے رب سے پہلا سوال کیا کہ مولا میری وہ دعا جو تو ضرور بالضرور قبول فرمائے گا 3 دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اللہم اغفر لی امتی، مولا میری امت کو بخش دے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے دوسری دعا بھی اپنی امت کے لیے مانگی اللہم اغفر لی امتی، مولا میری امت کو بخش دے۔ اور تیسری میں بھی آقا کریم علیہ السلام نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا خدا کی قسم۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے تیسری کو آخرت کے دن کے لیے رکھ چھوڑا، وہ میری شفاعت ہے۔ ارشاد فرمایا اس دن بھی امت کا خیال ہے، اور دنیا کے اندر بھی آقا کریم علیہ السلام امت کے لیے فریادیں کریں۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا خدا کی قسم میں حشر تک پکارتا رہوں گا امتی امتی، مولا میری امت کو بخش دے، مولا میری امت کو بخش دے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے یہ احسانات، یہ فضل، یہ کرم، یہ کچھ بھی نہیں خدا کی قسم، بہت کچھ ہے جسے ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ نبی پاک علیہ السلام کے وہ احسانات، تو ہم تو نبی پاک علیہ السلام کے
بندے بیدام بن جائیں، اپنی گردن کو جھکائیں، جو حضور علیہ السلام کے فرامین ہمیں معلوم ہے ان پر عمل کریں، جی جان سے اپنی جان نثار کریں اس پر۔ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناز فرمائیں اپنے امتی پر۔ خود ارشاد فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، فرمایا میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے، میری ممات، میرا دنیا سے تشریف لے جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ خیر کیسی ہے؟ خدا کی قسم انہیں آقا کریم علیہ السلام کو امت کی ہر وقت فکر لاحق ہے۔ کیسی ارشاد فرمایا تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، نیکیاں دیکھتا ہوں شکر ادا کرتا ہوں، نیکیاں دیکھتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں اور ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے گناہ دیکھتا ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا میری امت کو بخش دے، مولا میری امت کو بخش دے۔ تو جنہیں ہر وقت اپنی امت کا خیال ہو، جو رب سے مانگے، وقت ولادت مانگے اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، مولا میری امت کو بخش دے۔ جو سجدہ فرمائیں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں وقت ولادت، اس وقت بھی اللہ تبارک تعالیٰ حمد و ثنا اور اپنی امت کے لیے دعا مانگیں۔ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، معراج کی رات، مانگنے کی رات، معراج کی رات، فضل و کرم اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک ہی طلب ہے، مولا میری امت کو بخش دے۔ تو جنہیں اس قدر پیار ہے، اس قدر محبت ہے ہم سے، محبت اور پیار کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کی سچی محبت، آپ کے افعال، آپ کی سنتیں، آپ کے اقوال، انہیں اپنے آپ پر لازم کرنے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہی بتا رہا ہے، یہی سمجھا رہا ہے۔ میٹھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان، رفعت کو بھی بیان کر رہا ہے، اور ہماری کیا ذمہ داری ہونی چاہیے، ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے یہ بھی بتا رہا ہے۔ اور امام علیہ سنت نے بھی حضور کی شفاعت کا جہاں بیان کیا ہے، ہرد جہاں ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، آخر میں آپ نے یہی فرمایا ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اور اشاق آپ دیکھیں کہ وہ لوگ کہ جو حضور کی سنتوں پر عمل پیرا ہیں، دوسروں کو حضور کی سنتوں پر گامزن کر رہے ہیں، ان کا انداز کیا ہے؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ امیر سنت کا شعر آپ فرماتے ہیں، معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے امید بھی ہے اور امید کے ساتھ ساتھ انداز بھی ہے۔ یہ شعر پڑھا ہے کہ امیر اہل سنت کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر پختہ یقین ہے، آپ کو بھی، اور آپ کے بھی بڑے بے مثال ماشاءاللہ شعر ہیں حضور کی شفاعت کے حوالے سے۔ آپ نے ساتھ میں ایک میسیج بھی دیا ہے، آپ کی ذات، آپ کا حال ایک میسیج دے رہا ہے، آپ کا انداز ایک میسیج دے رہا ہے۔ دیکھو حضور کی شفاعت پر یقین بھی ہے اور حضور کی سنتوں پر عمل بھی ہے، حضور کی شفاعت پر یقین بھی ہے اور حضور کے فرمودات پر عمل بھی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، یہ دونوں ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ خالی کیسے نظام جو ہے وہ چلے گا کہ ہم دراصل ہونا یہی چاہیے، یعنی ایک طرف سے اس قدر انعامات، اس قدر انعامات اور اس قدر نبی پاک علیہ السلام کی رحمت و شفقت، اور ادھر بندہ کیا بنا ہوا ہے؟ عبد الدراہم بنا ہوا ہے، روپے پیسے کا بندہ بنا ہوا ہے۔ اسے اس بات کا خیال ہی نہیں کہ میں جس نبی علیہ السلام کا نام لیوا ہوں، میں نے جن کی سنتوں کو پس پشت ڈال دیا ہے، وہ میرے لیے اپنی امت کے لیے راتوں کو رویا کرتے تھے۔ رب کی بارگاہ میں، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں امت کی طرف سے استغفار کرتے ہیں کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ امتی کو کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے لیے اس قدر فکر مند ہے، میں اپنی آخرت میں حشر میں کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے میں نے کیا کیا؟ میرے محبوب نے تو سب کچھ کیا، انہوں نے اپنا
दिन का चैन و सुकून, रात की जो आपका जो आराम था, चैन था, उसे अपनी उम्मत के लिए फ़िदा किया, कुर्बान किया। हमने खुदा की कसम कुछ भी नहीं किया। अल्लाहु अकबर। ये यानी ये रिवायात पढ़कर सुनकर ये नहीं कि हम माज़अल्लाह उस पर जरी हो जाएं कि जी बख्शिश तो हो जाएगी। और नबी पाक अलैहिस्सलाम रहीम व करीम है, वो रहीम व करीम है, तुम क्या बने हुए हो। अल्लाहु अकबर। आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बतों का तकाजा ये था कि उनकी सुन्नतों को पसे पुश डाल दिया जाए, उनका उम्मती हो। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की उम्मत की अज़मत, रिफ़अत और शान ये तो देखें कि क्या मेरे आमाल, मेरे अफ़आल क्या ऐसे हैं कि मैं ये मुंह लेकर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाऊं। क्या ये वही उम्मत नहीं है जिसके मुतालिक सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, मौला मुझे इस उम्मत में शामिल फरमा। ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं कि या अल्लाह मुझे इस उम्मत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम में शामिल फरमा। हर एक अपना फ़िक्र मदीना करे, एहतिसाब करे, सोचे कि क्या मेरे आमाल ऐसे हैं। हमें देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये फरमाते ऐसा उम्मती बना। क्या हमारे आमाल, हमारे अफ़आल हमें अपना वो मकाम, वो मर्तबा जो अल्लाह तबारक तआला ने अता फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत को हुजूर के सदक़े में, हमें उस मकाम और मर्तबे को पहचानना है कि मेरे आमाल, मेरे अफ़आल, मेरा ज़िंदगी गुजारने का तरीका वो होना चाहिए जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अता फरमाया। जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, नबी पाक अलैहिस्सलाम के आल व असहाब ने जो हमें दर्स दिया, हुजूर अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत के वो ज़्यादा हकदार, ऐसे हकदार कि आके करीम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में इरशाद फरमा दिया कि तुम जन्नती हो, फलां जन्नती है, फलां जन्नती है, फलां जन्नती है। उनके अमाल व अफ़ाल देखिए कैसे थे, उनके अमाल व अफ़ाल कैसे थे, उनकी नमाज से मोहब्बत कैसी थी, उनकी तिलावत कुरान का अंदाज कैसा था। ये थे वो उम्मती जिन पर नाज है नबी पाक अलैहिस्सलाम को। तो हमें भी ऐसा बनने की कोशिश करनी है, कोशिश करते रहेंगे इंशाअल्लाह रहमान। अच्छे माहौल से, दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाएंगे, नेकों की सोहबत में आ जाएंगे, इंशाअल्लाह रहमान एक ढारस बनेगी, एक सीधे रास्ते पर और एक आसान नेकियां करने का जो आसान तरीक़ाकार है उस पर इंशाअल्लाह रहमान हम गामज़न होते चले जाएंगे। और आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शफ़क़तें, वो मोहब्बतें, वो आके करीम अलैहिस्सलाम के इनामात के हकदार बनते चले जाएंगे। तो ये शफ़ाअत का जो ज़िक्र है, ये ऐसा नहीं कि माज़अल्लाह बंदा इससे जरी हो जाए गुनाहों पर, बल्कि ये एक ढारस है। नेकियां कर रहे हैं, रायगा नहीं जाएंगी। रब की रज़ा के लिए इबादत कर रहा हूँ, रायगा नहीं जाएंगी। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत फरमाते हैं, अल्लाह करीम इनके सदक़े में, इनकी शफ़ाअत के सदक़े में अल्लाह करीम मग़फ़िरत फरमाएगा। ये है अंदाज़ मुहिब्बान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सुभान अल्लाह। हमारा अंदाज़ क्या है, हम गौर कर लें तो मेहरबानी करके, अगर अंदाज़ ठीक नहीं है तो इसको ठीक कर लें, और दूरी है सुन्नतों से तो ये दूरी ख़त्म करके इस बौद को कुर्ब में तब्दील करें और हुजूर से मोहब्बत भी करें। मदनी चैनल के नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों, रिफ़अतों का ज़िक्र हो रहा है, शफ़ाअत का ज़िक्र हो रहा है। शफ़ाअत खैरुल वरा ये आज का हमारा मौज़ू है। इस पर भी मदनी फूल सुन रहे हैं आप, और सुन्नतों पर अमल भी अपना मामूल बनाना है। मिसवाक के हवाले से अमीर सुन्नत का बड़ा ताकीदी मदनी फूल जो है वो चल रहा है, और मिसवाक करने की हम सबको आदत बनानी चाहिए। इस्लामी भाइयों को चाहिए कि वो मिसवाक की अपनी मजबूत आदत बनाएं। जो बंदा ये चाहता है कि मेरा जहन फ्रेश हो जाए, और काम की वजह से वो डिप्रेशन का शिकार है और वो चाह रहा है कि ये डिप्रेशन रिलीज़ हो जाए, मेरा एक छोटा सा मशवरा है, आज़मूदा और मुजर्रब बात है। आप वज़ू खाने पर या जहाँ पर भी इजी हो आप बैठें, मिसवाक निकालें और मिसवाक जो है वो करें, वज़ू करें, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, प्रेशर और डिप्रेशन जो है ये रिलीज़ हो जाएगा, और आप अपनी तबीयत में ताज़गी महसूस करेंगे। ये आज़मूदा मुजर्रब शुदा बात है। बहुत दफ़ा इतना यकीन माने आप, जैसे कहते हैं ना तबीयत में मज़ा आ रहा होता है जैसे, तो ऐसी कैफियत जब बन जाती है मिसवाक, और अगर ताज़ा मिसवाक हो और फिर पीलू की मिसवाक हो, वाह क्या ही बात है। सुभान अल्लाह। हम हदीसें कुछ ना कुछ सुना रहे हैं पीलू की मिसवाक के हवाले से भी। तो किसी भी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु को पीलू की मिसवाक अता फरमाई और फरमाया इसे किया करो। हाँ, सुभान अल्लाह। पीलू की मिसवाक, ये वाली मिसवाक है, जाल भी बोलते हैं इसको, जाल की, हाँ जी, पीलू भी कहते हैं, जाल भी कहते हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानों में मुख्तलिफ इलाकों जी। वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पर भी हदीस पाक है। ठीक है, इसको मामूल बनाएं अपना इंशाअल्लाह।
برکتیں نصیب ہوں گی اس کی انشاءاللہ. دل سے امیر سنت نے ہمیں جو ہے جیب کے ساتھ ایک چھوٹی جیب بھی عطا کی کہ اس کو دل کے ساتھ لگا کے رکھیں. صحابہ کرام علیہ مردوان بھی کرنی بھی چاہیے. صحابہ کرام علیہ مردوان بھی مسواک کو جو روایات اور جو یعنی صحابہ کرام علیہ مردوان کی جو معمولات ہیں اس سے یوں لگتا ہے کہ ہر وقت ساتھ رکھا کرتے اللہ 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 تھے. بعض صحابہ کرام علیہ مردوان وہ تھے کہ جو قلم کی طرح جیسے کاتب قلم رکھتا ہے یوں کان کے اوپر مسواک لگا کے رکھا کرتے تھے. حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مسواک کو اپنے امامے کے اندر رکھا کرتے تھے. تو یہ پیار تھا ان کا سنت سے کہ مسواک جو ہے ہر وقت ساتھ رہے. اور شیخ طریقت امیر اہل سنت نے خود جو ہے وہ ارشاد فرمایا تھا. فرمایا میں ایک بار سفر میں جا رہا تھا تو میرے پاس 2 مسواکیں تھیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص مجھے ملا ایئرپورٹ پر تو اس نے میرا مذاق اڑایا ایسے انداز میں طنزی انداز میں. اس نے کہا مولانا 2 مسواکیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا انداز تو اس کا ایسا تھا کہ مجھے غصہ دلانے والا, لیکن میں نے اس کو بڑی محبت سے کہا. میں نے کہا کہ میں مسافر ہوں, سفر میں ہوں. ایک یہ محبت امیر علیہ سنت کی مسواک سے. فرمایا ایک اگر کہیں گم ہو جائے تو ایسا نہ ہو کہ میں اس کی سنت پر عمل کرنے سے رہ جاؤں, اس لیے 2 رکھی ہوئی ہیں. تو اس نے آپ کی جو ہے اس بات کا واقعی اقرار کیا کہ جی آپ نے درست کیا ہوا ہے. تو مسواک واقعی ایسی چیز ہے. بڑے بڑے علماء اور محدثین کرام نے علیحدہ سے صرف مسواک کے فضائل پر کتابیں لکھی. کتاب السواک کے نام سے, اس کے احکام, اس کے فضائل. امام طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ حاشیۃ الطحطاوی میں کم و بیش 50 فائدے جو ہے وہ مسواک کے ذکر فرمائے بیان کیا. سبحان اللہ. ایک بھی روز بیان کریں تو 50ویں دن بعد جو ہے وہ پہلے کی باری آئے گی. بہرحال مسواک کی عادت بنائیں اسلامی بھائی, اس کو مسواک کو اپنا معمول بنائیں. انشاءاللہ اسلام میں جتنے مسلمان ہیں عاشقان رسول ہیں سب کو ہی مسواک کی عادت بنانی چاہیے. اللہ 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 اللہ. برکتیں آپ کریں گے تو پھر پتہ چلیں گے آپ کو کیا ہیں. سبحان اللہ. آپ کی واٹس ایپ میسیج شامل نہیں ہوا ابھی تک, ان کو پہلے شامل کر لیتا ہوں ورنہ پھر واٹس ایپ والے کہیں گے بھی ہمارے میسیج شامل نہیں کرتے. یہ میں تو کہتا ہوں کہ شکوہ ختم کریں جی. آج تک ہم نے کبھی کوئی شکوہ کیا کہ آپ لوگ میسیج نہیں کر رہے, آپ لوگ میسیج نہیں کرتے. اچھا, موضوع کے اعتبار سے میسیجز بہت کم ہوتے ہیں یا موضوع کے اعتبار سے کالز بہت کم ہوتی ہیں. آج تک ہم نے کبھی شکوہ کیا ہے آپ سے کہ جی آپ موضوع پر کال نہیں کرتے, آپ لوگ موضوع پر میسیجز نہیں کرتے, موضوع کے حوالے سے اپنے تاثرات نہیں دیتے, موضوع کے حوالے سے اپنے ویوز, اپنے جذبات ان کو بیان نہیں کرتے. کبھی آج تک شکوہ کیا ہے آپ سے؟ نہیں کیا نا. یہ جی محبت بڑا شکوہ ہے, اس کو قائم دائم رہنے دیں. نہیں ہم تو محبت ہے آپ سے. اچھا جی, جو شکوہ کرتے ہیں کہ جی میرا میسیج چلیں جی ٹھیک ہے جی. آپ صاحب نے کہا ہے صحیح ہے. اللہ پاک سلامت رکھے آپ سب کو. آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ. یہ ہیں جی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. ٹھیک ہے جی, یہ کلام سنا دیں. صحیح. وقار بھائی کا میسیج ہے گجرات سے, وقاص بھائی کا میسیج ہے لاہور سے, اور یہ ہیں علی بھائی ہیں سیالکوٹ سے, یہ ہیں جی ملتان کے علاقے جلال پور پیر والا سے محمد صابر بھائی, بہت شکریہ. اشفاق احمد بھائی کا میسیج ہے, بہت شکریہ, اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے. یہ ہیں جی میسیج ہے, نام مینشن نہیں ہے جی, گجرات سے میسیج ہے, سلسلہ ہمیں بہت پسند ہے, شوق سے دیکھتے ہیں. سلمان بھائی جو نعت آپ کو پسند ہو وہ سنا دیں. ٹھیک ہے جی, پلیز ہماری وش پوری کر دیں. صحیح ہے جی, ہو جائے گی آپ کی خواہش پوری. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. مجھے یہ کلام سنا دیں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. ٹھیک ہے جی, گجرات سے میسیج ہے, جو آپ کو پسند ہو وہی نعت سنا دیں. ٹھیک ہے جی. یہ نام مینشن نہیں ہے میسیج کا. زمیں فلک کی روشنی میرے نبی کے نور سے, یہ کلام سننا ہے. ٹھیک ہے جی. مجھے شہزادہ امیر سنت کی آواز میں کلام سنا دیں. صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ. محمد وقاص بھائی ہیں ضیاء کوٹ سے. مرحبا, اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے. کس طرح تار ہے مسواک کرنے کا, آئیے دیکھتے ہیں. دانت صاف کرنے کے لیے نیم, زیتون, پیلو, کیکر جیسے پودے کی ریشے دار ٹہنی کو استعمال کیا جاتا ہے. مسواک کا استعمال سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں مسواک رب کو راضی کرنے والی ہے. رب کو راضی کرنے والی ہے مسواک, کرنے والی ہے پاکیزہ کرنے والی ہے مسواک. مسواک کرنے والوں کے لیے کتنی بشارت ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ ہم بھی نیت کر لیں کہ ہم مسواک شریف کا استعمال نہ صرف خود کریں گے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں گے. واہ جی, سبحان اللہ.
اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ اکبر. کچھ کلام شامل کر لیں, 3 منٹ ہیں آپ کے پاس, پھر سلسلہ اختتام بھی کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے, برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے, چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, میرا دل بھی چمکا دے, چمکانے والے. اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ سب آخری بات اور پھر سے اختتام پذیر ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پر یقین رکھیے. واہ. اور کس کو نہیں ملے گی اس کا جواب بھی ہو جائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو احادیث مبارکہ میں ذکر فرمایا, جو محدثین کرام نے ذکر کیا, جو شفاعت کا منکر ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت سے محروم کر دیا جائے گا. تو اس لیے اس پر ایمان رکھا جائے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شفاعت کا انکار کرے گا, شفاعت کو نہیں مانے گا, اس کو نہیں ملے گی, اس کو نہیں ملے گی. اور ایسا شخص کہ جس کا اسلام پر خاتمہ نہ ہوا, جس کا ایمان پر خاتمہ نہ ہوا, ایسا شخص بھی نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت سے حصہ نہیں پا سکے گا. تو اس لیے ہمیں چاہیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت, آپ علیہ السلام سے پیار ہو, آپ کے اقوال افعال پر عمل کرنے والے بن جائیں, تو انشاءاللہ حضور کی شفاعت مل کر رہے گی. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے میرے گفتگو اختتام پذیر ہے. یہاں پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اللہ حضور کی شفاعت عطا فرمائے. صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں, دعا کرتے ہیں, سلسلہ ختم کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, مصطفیٰ خیر الورا, سرور ہر دو سرا, اپنے اچھوں کا تصدق ہم دو کو بھی نبھاؤ. یا حبیبی یا ممجد یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. تم مدینے میں بلانا, اپنا جلوہ بھی دکھانا, کلمہ طیب پڑھانا, اور قدموں میں سنانا, حشر میں سرکار آنا, میرے عیبوں کو چھپانا, اپنے رب سے بخشوانا, ساتھ جنت میں بسانا. یا حبیبی یا ممجد یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. حشر میں عطار آئے, آپ پہ راغب کھائے, اپنے دامن میں چھپائے, اور رب سے بخشوائے. یا حبیبی یا
ممجد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رب کریم یا ارحم الراحمین ہم سب کی بلا حساب بخشش و مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، گناہوں کو معاف فرما، عمل کا جذبہ دے، پرہیزگار سچا پکا عاشق رسول بنا، حضور کی شفاعت سے ہم سب کو متمتع اور فیضیاب فرما، پیارے آقا کی شفاعت عطا فرما. یا رب کریم یا ارحم الراحمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں اپنانے کی توفیق عطا فرما، فرائض و واجبات پر بھی پابندی عطا فرما. یا رب کریم یا ارحم الراحمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، مشکلیں آسان، پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جنہوں نے میسیج کے ذریعے کالز کے ذریعے رب کریم دعاؤں کے لیے کہا شامل ہیں ہمارے ساتھ اسکرین پر موجود ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں مولا، تو سب کی حاجات پر اپنی رحمت کی نظر فرما، سب کی جھولیاں مرادوں سے بھر دے، میٹھے مصطفیٰ کے صدقے میں بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما، جن کے بچھڑے ہیں انہیں ملا دے، جن کے روٹھے ہیں انہیں منا دے. رب کریم تمام دعاؤں کو اپنی عالی بارگاہ میں مستجاب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صبح میری رحمتوں سے بری، میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے